فرعون دنیا کی تاریخ کا ایک ظالم اور بدترین بادشاہ جس نے 90,000 بچوں کو قتل کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی امپائر کا بادشاہ ہونے کے باوجود آخر فرعون یہ کیسے غلطی کر گیا کہ وہ دریائے نیل کے اندر داخل ہو گیا، اور اس نے اتنی بڑی بے وقوفی آخر کس وجہ سے کی تھی؟ چنانچہ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی اور آسمان پر کالے بادل اس طرح سے چھائے ہوئے تھے گویا کہ زمین پر کوئی خوفناک عذاب نازل ہونے والا ہو، اور تیز ہوائیں ریت کو اٹھا اٹھا کر پوری فضا کے اندر بکھیر رہی تھی۔ چنانچہ رات کی اسی ہولناک تاریکی کے اندر بنی اسرائیل کے قدم آہستہ آہستہ دریائے نیل کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ہر دل کے اندر یہ خوف تھا، اور ہر آنکھ کے اندر آنسو تھے، اور ہر قدم لرزتے ہوئے اٹھ رہا تھا، اور ہر دماغ یہ سوچ رہا تھا کیا ہم بچ پائیں گے؟ چنانچہ سامنے ایک وسیع دریا موجود تھا، اور پیچھے فرعون کا لشکر موت کے طور پر کھڑا تھا۔ وہی فرعون جس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور وہی فرعون جس کے ایک اشارے پر ہزاروں گردنوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، وہی فرعون جس کا محل سونے سے بنا ہوا تھا لیکن اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے تھے، اور ان کے ہاتھ کے اندر ان کا عصا مبارک موجود تھا، اور ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یقین کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ جب فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کے قریب پہنچا تو وہ چیخ اٹھے، اے موسیٰ، اب تو ہم پکڑے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر کوئی خوف موجود نہیں تھا، اور آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اور آپ نے فرمایا خوف نہ کرو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور وہ ہمارے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے، اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور اندر کی زمین بالکل خشک ہو گئی تاکہ چلنے والوں کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ سمندر بھر چکا ہے تو وہ وہیں پر رک گیا، اور دور سے اس ہولناک منظر کا مشاہدہ کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون اندر سے ڈر چکا تھا، اس وجہ سے فرعون نے اپنے لشکر کے سپاہیوں کو کہا کہ دیکھو، میرے خوف سے سمندر بھی پھٹ چکا ہے۔ اور وہ ایک جھوٹی ہنسی کے طور پر کہا لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، لہذا میں یہیں پر تمہارا انتظار کرتا ہوں، اور تم لوگ اس رستے کے اندر داخل ہو جاؤ اور جا کر بنی اسرائیل کو پکڑ کر میرے پاس واپس لے کر آؤ۔ لیکن سپاہی بھی خوف زدہ ہو چکے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے ہمارا خدا اس سمندر کے راستے کے اندر داخل ہو، اور اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی سمندر کے اس راستے کے اندر داخل ہوں گے تاکہ ہمارے دل سے خوف ختم ہو جائے۔ چنانچہ اب فرعون اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن اس کی موت کا وقت اب طے ہو چکا تھا، اب اس نے موت کے منہ کے اندر جانا تھا۔ چنانچہ فرعون جس گھوڑے پر سوار تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جفتی کی خواہش مند گھوڑی لے کر اس گھوڑے کے سامنے آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کی گھوڑی کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب فرعون کے گھوڑے نے اس گھوڑی کی خوشبو کو سونگا تو بلا اختیار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کی طرف دوڑ پڑا، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی کو اس راستے کے اندر داخل کر دیا۔ فرعون نہ چاہتے ہوئے بھی اس سمندر کے راستے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ چنانچہ جب سپاہیوں نے دیکھا کہ ہمارا خدا سمندر کے اس راستے کے اندر داخل ہو رہا ہے تو وہ بھی نہ چاہتے ہوئے پیچھے پیچھے اس سمندر کے راستے کے اندر داخل ہونے شروع ہو گئے، اور سب سے آخر کے اندر حضرت میکائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ وہ کہنے لگے باقی سپاہیوں سے کہ تم لوگ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ اور اپنے خدا کے پیچھے اس راستے کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اس طرح سے دونوں حضرات نے
فرعون کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ سمندر کے اس راستے کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو جائے، جس پر فرعون ہکا بکا تھا اور وہ اپنے گھوڑے کو روکنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آخر اس کا گھوڑا یوں بلا اختیار کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ فرعون کا گھوڑا اس کے قابو سے باہر ہو چکا تھا اور اس کا غرور اب خوف کے اندر بدل چکا تھا، اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا پورا لشکر سمندر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون حیران رہ گیا اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا اور چیختا اور آواز لگاتا، لیکن کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ اسی دوران کچھ سپاہی اپنے گھوڑوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ پیچھے مڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لشکر اتنا زیادہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں جا سکتے تھے، اور نتیجتاً سمندر کی لہریں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی، جس پر سپاہیوں کو بھی اپنی موت کا خوف سر پر منڈلاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کے دوسرے کنارے لگے تو اسی وقت فرعون اور اس کا پورا لشکر سمندر کے ان راستوں کے اندر داخل ہو چکا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے فرعون کو دیکھ رہے تھے، اور بنی اسرائیل کے لوگ خوف سے کانپ رہے تھے کہ اب کیا بنے گا، اگر فرعون نے ہمیں پکڑ لیا تو ضرور بھی ضرور وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل مطمئن تھے اور وہ جانتے تھے کہ اب اس کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب اپنا سر اٹھایا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اسی وقت سمندر کی وہ خوفناک لہریں جو کہ دیواروں کی طرح کھڑی تھی اب ملنی شروع ہو گئیں۔ چنانچہ جیسے جیسے وہ دیواریں آپس کے اندر ملتی جا رہی تھی، سپاہیوں کا خوف اور فرعون کا لشکر چیخو پکار کر رہا تھا، لیکن اب ان کی چیخو پکار ان کے کسی کام نہیں آنے والی تھی، کیونکہ اب ان کی موت کا وقت بالکل طے ہو چکا تھا، جس پر فرعون تھر تھر کانپنے لگا اور اپنے سپاہیوں کو پکارنے لگا، لیکن آج اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر فرعون چیخا اور اس نے چیخ کر پکارا، لیکن آج اس کی پکار سننے والا کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، اور بالآخر وہ لمحہ قریب آ چکا تھا جب دنیا کا ایک ظالم بادشاہ اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ چنانچہ اسی دوران ایک لہر سمندر کی فرعون کے اوپر آ کر گری، جس کی وجہ سے فرعون کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اور اس نے پہلی مرتبہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اور اب وہ چیخو پکار کرنے لگا کہ مجھے بچاؤ، کوئی ہے جو مجھے بچا لے۔ وہی فرعون جس کے سامنے ہزاروں لوگ جھکتے تھے، آج ایک بے بس انسان کی طرح پانی کے اندر اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ چنانچہ اس کا تاج بہہ گیا اور اس کی وہ شاہی چادریں جو ہمیشہ اس کو ڈانپے رکھتی تھی اب پانی کے اندر غرق ہو رہی تھی۔ چنانچہ جب پانی اس کے منہ اور ناک کے اندر پہنچا اور وہ سانس لینے کے لیے تڑپنے لگا، اور پھر اس کے دل پر حقیقت کا دروازہ کھلا، اور اس نے یہ جان لیا کہ نہ اس کی سلطنت کام آئی، نہ اس کی فوج، اور نہ اس کا مال و دولت، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور اس وقت تک اس کی موت اس کے گلے تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر فرعون پکار اٹھا کہ میں ایمان لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر، لیکن یہ وہ لمحہ تھا جب توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو چکا تھا، کیونکہ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت توبہ کا دروازہ اور ایمان کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ جہاں انسان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے جو آج تک اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہوتا ہے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب فرعون یہ کلمات کہہ رہا تھا، سمندر کی مٹی اٹھا کر لائے اور فرعون کے منہ کے اندر ڈال دی، تاکہ فرعون اپنے منہ سے رحمت کے کلمات نہ کہہ سکے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انتہائی مہربان ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان سے ناراض تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ رحمت کے کلمات اپنی زبان پر ہرگز نہ لا سکے۔ یہ باتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنائی تھی، کیونکہ فرعون پوری زندگی ظلم، تکبر اور غرور کرتا رہا تھا، اور خدائی کے بہت بڑے بڑے دعوے کرتا رہا تھا، اور اب موت کو اپنے سامنے دیکھ کر ایمان لا رہا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد سمندر کی ایک اور موج آئی، اور دنیا کا ظالم ترین بادشاہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر بالکل غائب ہو چکا تھا، اور ادھر کنارے پر کھڑے بنی اسرائیل سمندر کے اس ہولناک منظر کو دیکھ رہے تھے، اور اس واقعے کو دیکھنے کے بعد وہ حیرت کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب فرعون اور اس کا لشکر پورے طور پر غائب ہو گیا اور سمندر کے اندر غرق ہو گیا، تو کچھ لوگوں کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اور کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اٹھا دیا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے، اور کچھ لوگ سجدہ شکر کے اندر گر گئے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ آج صرف ایک بادشاہ نہیں مرا تھا بلکہ ایک غرور ڈوبا تھا اور ایک تکبر کو موت آئی تھی۔ لیکن ابھی کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اگرچہ فرعون مر چکا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاش کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ کرنے والا تھا جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا ایک نشان بن جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمندر پر نازل ہوا، اور سمندر کی موجوں نے فرعون کی لاش کو آہستہ آہستہ کنارے کی طرف پھینکنا شروع کیا، تاکہ دنیا اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس کا انجام کیا ہوا۔ چنانچہ جب صبح کی پہلی کرن دریائے نیل پر پھیلی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بے جان لاش دور پڑی ہوئی ہے۔ لوگ خوف محسوس کرتے ہوئے اس لاش کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ ان کے قریب ہوئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ فرعون کی لاش تھی، اور لوگ اس لاش کو دیکھ کر بھی خوف زدہ ہو رہے تھے اور آپس کے اندر یہ باتیں کر رہے تھے کہ کیا واقعی فرعون مر چکا ہے، کیونکہ فرعون نے لوگوں کو اتنا ڈرا رکھا تھا اور اپنے خدا ہونے کا ایسا دعویٰ کر رکھا تھا کہ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ فرعون کبھی بھی مر نہیں سکتا۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اب بھی خوف محسوس کر رہے تھے کہ کہیں فرعون دوبارہ زندہ نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو بنی اسرائیل کے سامنے ڈال کر اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ فرعون جو کچھ کہتا تھا وہ بالکل جھوٹ تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا ایک نشان بن جائے۔ چنانچہ اس واقعے کے اندر پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا کہ کبھی بھی غرور، تکبر، دولت اور طاقت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہرگز بڑا نہیں بنا سکتی۔ چنانچہ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو لوگ رو رہے تھے اور سجدے کے اندر گرے ہوئے تھے، کیونکہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو برسوں کی غلامی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی، اور یہی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس وقت وہ موت کی تکلیف کی وجہ سے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور وہ چیخنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی چیخ دریائے نیل کی موجوں کے اندر دب جاتی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آ جاتی ہے تو پھر نہ فوج کام آتی ہے، نہ دولت، نہ غرور اور نہ تکبر، اور نہ کائنات کی کوئی طاقت انسان کو بچا سکتی ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ طاقت کے نشے کے اندر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دولت کو پا کر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرعون کی موت ایک عبرت کا نشان ہے۔